السلام علیکم ناظرین، وائس آف جرمنی کے اسٹوڈیو سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج ہم پروگرام ہوا شافی کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں اور آج ہمارا پروگرام نمبر 23 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ کے علم میں ہے کہ ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبان کا ایک پینل یا کوئی ڈاکٹر صاحب موجود ہوتے ہیں جو آپ کے بھیجے گئے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ناظرین، ہمارا آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر نعیم احمد صاحب اور ڈاکٹر لقمان صاحب موجود ہیں۔ ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام آپ کے بھیجے گئے سوالات پر مشتمل ہے۔ آپ کے بہت سارے سوالات ہمارے پاس موجود ہیں۔ ناظرین، ہم سوال و جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ ہم آج کا پہلا سوال محترم ڈاکٹر نعیم صاحب سے کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک ناظر نے سوال کیا ہے کہ مرگی کیا ہوتی ہے اور اس کا بہترین حل جو ہومیوپیتھک میں ہے وہ کیا ہے؟ جی فضل صاحب، شکریہ۔ یہ جس دوست نے سوال پوچھا ہے کہ مرگی کے بارے میں، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے آج کے دور میں، جس میں بڑے بھی متاثر ہیں اور بچے بھی متاثر ہیں۔ مرگی ایک دماغی مرض ہے جس میں جو دماغ ہے، یہ جو معمول کی سرگرمیاں ہوتی ہیں اس سے اچانک ہٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں اور آخرکار جو مریض ہوتا ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ جو انسان ہے، انسانی جسم ہے، یہ ایک مشین کی طرح ہے جس کا مدر بورڈ دماغ ہوتا ہے۔ جس طرح اگر مدر بورڈ میں کوئی فالٹ آ جائے، کسی کنیکشن میں کوئی فالٹ آ جائے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پھر جو ساری مشین ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایسی خرابیاں آ جاتی ہیں کہ وہ چلنے سے رک جاتی ہے اور آخر کار شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسانی جسم ہے، اگر دماغ میں کسی حصے میں کسی جگہ پہ کوئی ایسا فالٹ آ جاتا ہے تو اس کا انسان کے سارے جسم پہ اثر پڑتا ہے۔ تو یہ جو دورے ہوتے ہیں یہ مختلف انسانوں میں مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اور جس کا جو ڈپینڈ ہے وہ دماغ کی بیماری پہ کیا جاتا ہے کہ وہ کس حصے میں ہے۔ تو زیادہ تر کیونکہ آج کے دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بچوں میں زیادہ کثرت سے یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ اس کی جو مین وجہ ہے کہ وہ دوران حمل جو ماؤں کی صحت کا خیال نہیں رکھا جاتا، ان کی خوراک کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ حالانکہ جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں ان کی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، ان کی خوراک کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ماں کی صحت ہوگی تو پھر جو بچہ ہے وہ صحت مند پیدا ہوگا۔ اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بعض بچوں کو کیونکہ آکسیجن نہیں مل پاتی، جس کی وجہ سے ان کا جو دماغ ہے وہ مرگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی وجوہات ہیں، دماغ سر میں چوٹ لگ جانا یا دماغ میں کسی ٹیومر کا بن جانا، تو یہ وہ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ جو مرگی کا مرض ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اکثر ہم نے اس طرح کے کیس دیکھے ہیں کہ بعض چھوٹے بچوں میں جو میرا ایک ایکسپیرینس ہے، میں نے اس پہ کافی کیونکہ ریسرچ بھی کی، اس کو دیکھا بھی کہ چھوٹے بچوں میں یہ مرض زیادہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے بھی آتا ہے۔ کیونکہ میں یہاں ایک میڈیسن کا بھی آگے ذکر کروں گا، کیونکہ اس کو میں نے بچوں پہ بڑا استعمال کروایا اور مجھے بڑی کامیابی ملی اس میں۔ کیونکہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جب وہ رولنگ کرنا شروع کرتے ہیں تو اکثر وہ چارپائی سے بیڈ سے نیچے گر جاتے ہیں۔ تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب بچہ نیچے گرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا سر ہی نیچے فرش پہ لگتا ہے جا کے۔ تو بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اگر گہری چوٹ لگ جائے تو وہ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں عام طور پر جو انہوں نے حل پوچھا ہے، جو مریض کے سمٹم ہوتی ہیں اس کے مطابق مختلف قسم کی جو میڈیسن ہیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ عام طور پہ جو ایک بڑی اہم اور شہرت یافتہ میڈیسن ہے وہ بوفورانا ہے، جس کا اعصاب کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یا وہ نوجوان جو جوانی میں غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں اور اپنی صحت کو خراب کر لیتے ہیں، ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کو اگر مرگی کے دورے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ان میں اور سمٹم پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں، یعنی وہ ہر ایک آدمی کو کاٹنے کو دوڑیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے اور تنہا رہنا پسند کریں گے۔
اگر اس طرح کے سمٹم دیکھنے میں سامنے آئے تو یہاں بوفورانا بڑی بہترین ایسے نوجوانوں یا ایسے افراد کے لیے دوائی ہے جن کو مرگی کا مرض ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہومیوپیتھی میں خاص کر بچوں میں بڑی شہرت رکھتی ہے یہ میڈیسن، وہ ہے کلکیریا کارب۔ میں نے کافی سارے ایسے میرے پاس بچے آئے جن کو مرگی کا مرض تھا، میں نے کلکیریا کارب ان کو استعمال کروائی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا نمایاں اس نے ان کو فرق دیا اور اللہ کے فضل سے ان کو شفا بھی ملی۔ یہ جو میں میڈیسن بتا رہا ہوں آپ کو، یہ زیادہ تر ہم 30 طاقت میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سی کیوٹا ہے 30 میں، 30 طاقت میں۔ یہ بھی اس کے جو دورے ہوتے ہیں، اس میں اکثر جو مریض ہوتا ہے یا بچہ ہو یا بڑا ہو، وہ پیچھے کی طرف، اس کی گردن بھی جو ہے وہ پیچھے کی طرف پکڑ جائے گی اور اس کے جو ہاتھ پاؤں ہیں وہ بھی پیچھے کی طرف مڑیں گے، اور اس کا کلر جو ہوتا ہے اکثر فیس کا، اس کا نیل گو سرخی مائل ہو جاتا ہے۔ اور یہ میں وہ پہلے ذکر کیا تھا، جو بچے جن کو سر پہ چوٹ لگتی ہے، ان بچوں پہ میں نے اس کو بڑا کامیابی سے استعمال کیا ہے کہ جن کے سر پہ چوٹ لگ جاتی ہے اور اگر اس کے بعد ان کو مرگی کے دورے شروع ہو جاتے ہیں، تو بڑی بہترین یہ اللہ کے فضل سے یہ دوائی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آگے ہے جس کا میں تعارف کروا دیتا ہوں، وہ ہے کیوپرم میٹیلیکم۔ کیوپرم میٹیلیکم جو ہے وہ سی کیوٹا کے تھوڑا سا الٹ اس کے سمٹم ہے۔ اس کا جو مریض ہوتا ہے وہ آگے کی طرف یعنی اندر کی طرف اس کے اعضاء جو ہیں وہ مڑتے ہیں اور اس کے چہرے کا اور ہونٹوں کا جو کلر ہوتا ہے وہ بالکل نیلا پڑ جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیوپرم میٹ ہم نے کافی مریضوں پہ استعمال کی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو شفا ہوئی۔ اور اس کے علاوہ جو ایک میڈیسن کا میں جو تعارف کروانے لگا ہوں وہ آرٹیمیشیا مدر ٹنکچر میں۔ یہ جنرل طور پہ ہم ہر کیسز میں اس کو زیادہ تر استعمال کروا لیتے ہوتے ہیں اس میں، لیکن اس کے جو جھٹکے ہوتے ہیں یہ مختصر ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جھٹکے لگتے ہیں لیکن بار بار لگتے ہیں۔ تو یہ اس کی بڑی ایک اہم سمٹم ہے اس میڈیسن کی۔ اور لاسٹ میں ایک میڈیسن کا تعارف کروا دیتا ہوں، وہ ہے کیمفورا، جس کو ہم عام طور پر کیمفر مدر ٹنکچر کہتے ہیں۔ تو یہ میں ایسے جو بھی مریض ہیں جن کو مرگی کا مسئلہ ہے، تو میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوتا ہوں کہ اس کو اپنی پاکٹ میں رکھا کریں، کیونکہ جب بھی بعض ایسے افراد ہم نے دیکھے ہیں کہ جن کو اس کا مرگی کا جب دورہ ہوتا ہے تو ان کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ان کو دندر پڑ جاتی ہے، یعنی وہ اپنے دانت دونوں ملا کے ان کو زور لگا کے پیچ دیتے ہیں ان کو، جس کی وجہ سے بعض لوگ بڑا کوشش کرتے ہیں کسی چیز سے، کسی اوزار سے اس کے کہ ہم اس کے جو دندر پڑ گئی ہے اس کو چھڑائیں۔ تو ایسی صورت میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے بعض دفعہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے کیمفر اگر آپ کے پاس موجود ہے یا ایسا مریض جس کو مرگی کا دورہ ہوتا ہے وہ اپنی پاکٹ میں رکھے اس کو۔ تو اس کا استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کو دورہ پڑتا ہے تو اس کو آپ نے کسی کاٹن کے ساتھ لگا کے، اگر کاٹن نہیں ہے تو ایک ایک ڈراپ جو ہوتا ہے وہ ناک کے نیچے ادھر ڈال دیں بس، اور 1 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اور اللہ کے فضل سے وہ ہوش میں آ جائے گا، اس کا دورہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ بڑی بہترین جو میڈیسن ہے کیمفر سنگھانے کے لیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ محترم ڈاکٹر لقمان صاحب، ایک بزرگ ہمارے ناظر ہیں، ان کی عمر قریباً 70 سال ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میری ٹانگوں میں کمزوری ہے اور چلنے پھرنے میں دقت محسوس کرتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کچھ علاج تجویز فرما دیں۔ شکریہ فیض صاحب۔ اس میں جہاں تک ٹانگوں کی کمزوری کا تعلق ہے، وہ کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے یا عمر کے لحاظ سے، جب ایک بڑھاپے کی طرف عمر جا رہی ہوتی ہے تو اعصابی طور پہ کمزوری شروع ہو جاتی ہے۔ تو خاص طور پہ پٹھوں کی ناطاقتی ہوتی ہے اور یا فالج وغیرہ کی وجہ سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، یا شوگر ایسی بیماری ہے وہ پٹھوں کو کمزور کرتی ہے۔ تو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جو بھی بیماری ہو یا جو علامت ہو، اس کے مطابق جو علاج ہے وہ کروانا چاہیے۔ جو یہاں پہ ہم بتائیں گے وہ مجموعی طور پہ مد نظر رکھتے ہوئے جو عام روزمرہ اوقات میں دوائیاں استعمال کروائی جاتی ہیں، ہم وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس میں خاص طور پہ جو سب سے زیادہ
میڈیسن اس سلسلہ میں استعمال ہوتی ہے وہ پلمبم میٹیلیکم ہے. اس میں خاص طور پہ مریض کو قبض رہتی ہے اور قبض رہنے کی وجہ سے اس کے پٹھے جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور مریض جو ہے وہ خشک مزاج بھی ہوتا ہے. اور یہ اگر باقاعدگی کے ساتھ 200 طاقت میں لی جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکمل شفا مل جاتی ہے. مگر اس سے پہلے میں ایک یہ درخواست کروں گا کہ ایک اور دوائی جو کہ ان تمام ادویات کے اثر کو زیادہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے وہ ہے میڈورائنیم. اگر علاج شروع کرنے سے پہلے میڈورائنیم 1 ml میں لے لی جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی علامات نکھر کر سامنے آ جاتی ہیں اور اس کے مطابق علاج کیا جا سکتا ہے. جو عمومی طور پہ میں ایسے مریضوں کے استعمال کرتا ہوں یا جو ہمارے ناظر نے سوال بھیجا ہے وہ اگر استعمال کرنا چاہیں تو ان کے لیے ہم یہ تجویز کر سکتے ہیں کہ پلمبم ٹیلیکم 200 میں اور روزانہ رات کو لے لیا کریں. برائٹا کار 200 میں روزانہ صبح خالی پیٹ استعمال کریں. اور کالی فاس 6x میں جو ہے وہ دن میں 3 سے 4 مرتبہ استعمال کی جا سکتی ہے. اس کو کچھ لمبے عرصے کے لیے استعمال کریں. تقریباً 2 سے 3 ماہ باقاعدگی کے ساتھ اس کا استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکمل شفا ملتی ہے. اور پٹھوں کی جو ناطاقتی ہے یا جو بوڑھے افراد ہیں وہ لڑکھڑا جاتے ہیں یا چلتے چلتے چکر آنے سے مراد ہے کہ پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے، دماغ کی وجہ سے چکر آنا نہیں اس میں شامل، اس کے لیے علیحدہ دوائی ہوگی. اور خاص طور پہ ایسے مریض رات کو ٹھنڈک کا احساس بھی انہیں ہوتا ہے تو یہ نسخہ اگر وہ استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت جلدی شفا ملے گی. اس کے علاوہ کالی فاس کو ریگولر اگر استعمال کریں اور اس کے ساتھ ایک میڈیسن بہت ہی اچھی ہے تھیلیم 30 طاقت میں صبح دوپہر شام اگر استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ٹانگوں کی کمزوری اور چال کا جیسے لڑکھڑا جانا یا پٹھوں کی جو ناطاقتی ہوتی ہے وہ اس سے مکمل طور پہ کور ہو جاتی ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین ہم اپنے اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. ہمارا اگلا سوال محترم ڈاکٹر نعیم احمد صاحب سے ہے. ڈاکٹر صاحب ایک ناظرہ ہیں وہ سوال کرتی ہیں کہ ان کا بچہ معدے کی سخت تکلیف میں مبتلا ہے اور اس کا خون نہیں بنتا اور معدے میں اس کو بڑی سخت تکلیف ہے، محسوس ہوتا ہے کہ جیسے معدے میں زخم ہوتے ہوں، اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ معدے کو سکون دینے والی ادویات اس کو لکھ دیتے ہیں جس سے وقتی افاقہ یا سکون تو ہوتا ہے لیکن کامل شفا اس کو نہیں ہو رہی. انہوں نے مختلف ادویات کے نام لکھے ہیں لیکن یہ کہ بہرحال وہ ان سے تسلی میں نہیں ہیں. تو آپ اس بارے میں ہومیوپیتھک کیا کہتی ہے فرمائیے گا. جی فضل صاحب، یہ جو انہوں نے سمٹم بتائی ہیں بچے کی معدے میں زخم ہیں جس کو ہم السر کہتے ہیں، کوئی بھی اندرونی زخم ہو جائے وہ السر ہی کہلائے گا. اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے جو ذکر کیا ہے خون کی کمی کا، تو یہاں میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں کہ بعض دفعہ مریض یہ سمجھ رہا ہوتا ہے یا پیرنٹس یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے کا خون بن نہیں رہا، تو اس بچے کا ایک تو اسٹول چیک کروانا چاہیے تھا، کیونکہ بعض دفعہ اگر کسی کے معدے میں السر ہو، زخم ہو، تو وہ بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے جو اسٹول کے ذریعے خارج ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے پھر ایسا بچہ یا جو ایسا مریض ہوتا ہے وہ خون کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے. بہرحال اس کے لیے جو اگر معدے میں زخم ہیں جو السر کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اس کے لیے میں ایک نسخہ بتا دیتا ہوں جن کا ہمارے استاد محترم نے بھی ان کا مختلف جگہ پہ ان میڈیسن کا ذکر فرمایا ہے. میں اکثر ایسے بچوں یا بڑوں کو جن کو معدے میں زخم ہوتے ہیں یہ استعمال کرواتا ہوں. اس میں ایک ہے کالی آیوڈائڈ، اور نمبر 2 ہے ارجنٹم نائٹریکم، اور نمبر 3 جو ہے وہ آئرس ورسیکلر. یہ 30 طاقت میں یہ لینی ہے، ان تینوں کا کمبینیشن بنا لیں اور اس بچے کو جو صبح شام دیں. اور اس کے ساتھ ایک میڈیسن ہے فاسفورس، کیونکہ فاسفورس بھی بڑا اچھا کام کرتی ہے. فاسفورس بھی اس بچے کو صبح شام دی جائے.
تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان میڈیسن کو ان کو شفا ملے گی. تو بہرحال بعض دفعہ میڈیسن تلاش کرنے میں یا منگوانے میں ٹائم لگ جاتا ہے. تو میں یہاں ایک دیسی علاج جو ہے وہ بھی ہمارے استاد محترم نے بتایا ہے، وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ جس کے بھی معدے میں زخم ہے یا السر ہے، کوئی بھی اس طرح کا ایشو ہے، کوئی پرابلم آ جاتی ہے، تو وہ کچا کیلا لے، اس کو بریک بریک کاٹ کے اس کو خشک کرے، خشک کر کے اس کا پاؤڈر بنا لیں، اور ایک چھوٹا ٹی اسپون جو ہوتا ہے وہ صبح ناشتے سے پہلے، اور ایک ٹی اسپون رات کو کھانے سے پہلے ایسے بچے کو یا جن کو بھی السر کی پرابلم ہے وہ لے لیا کریں. اور اس کے علاوہ ایک دوسرا جو ہے وہ ہلدی، دودھ میں ہلدی ڈال کے بھی دی جا سکتی ہے، وہ بھی معدے کے السر، معدے کے زخموں کے لیے بڑی بہترین علاج ہے وہ بھی. تو باقی میڈیسن کے ساتھ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اس بچے کو بھی دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس بچے کے زخم بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور جو خون نہیں بنتا یا وہ خون ضائع ہو رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بالکل اس کو اس سے بھی شفا مل جائے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین اس کے فضل ساتھ صاحب اس جی سلسلہ میں اگر آپ اجازت دیں تو جو انہوں نے تجربہ بیان کیا ہے اس کو میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ جی ڈاکٹر جو صاحب یہ ہمارے استاد محترم والا نسخہ کچے کیلے والا ہے، یہ حقیقتاً میں جب افریقہ میں خدمت انسانیت کے لیے گیا ہوا تھا تو پورے 5 سال وہاں پہ میں نے اس کا استعمال کیا. آپ یقین مانیں کوئی ایسا کیس نہیں ہوگا جو ٹھیک نہیں ہوا، اور یہ ایک آزمودہ نسخہ ہے اور اس کو میں نے بارہا استعمال کیا. افریقہ میں چونکہ سرخ مرچ کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے اس کو ہم وہاں پہ کچا کیلا بھی، چونکہ کیلا وہاں پہ افریقہ میں ویسے ہی زیادہ مل جاتا ہے، تو وہاں پہ اس چیز کا تجربہ کیا اور واقعتاً اس تجربہ نے بہت سارے مریضوں کو شفا دی. تو چونکہ ڈاکٹر صاحب نے اس چیز کا ذکر کیا تو میں نے کہا کہ اس ذکر خیر کے طور پہ اسے بھی شامل کر لیا جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی نوازش. ناظرین ہمارا اگلا سوال بھی ڈاکٹر لقمان صاحب سے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک ناظرہ ہیں، تقریباً 20 سال ان کی عمر ہے. فرماتی ہیں کہ میرے چہرے پر دانے ہیں اور ان کے دانے جو ہیں وہ داغ چھوڑ جاتے ہیں. بہت ادویات استعمال کی ہیں، بلکہ وہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ بعض دفعہ ادویات جب استعمال کی جاتی ہیں تو وہ چہرے سے بڑھ کر باقی جسم کے حصوں پر بھی دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہومیوپیتھی کے اس بارے میں کیا کہتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل ٹھیک فرمایا. جہاں تک چہرے پہ دانوں کا تعلق ہے، یہ بہت سارے بچوں کا مسئلہ ہے. جیسے جیسے بچے ٹین ایج میں جاتے ہیں وہ اس علامت کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، کیونکہ جب وہ ٹین ایج میں ہوتے ہیں تو بلوغت کی عمر شروع ہو جاتی ہے، ہارمون کی تبدیلی شروع ہو چکی ہوتی ہے، بچیوں میں پیریڈز کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے. اس وقت جو یہ دانے نکلتے ہیں یہ ایک عام سی بات ہے، اور جن بچوں نے آغاز میں ہی اس کو کنٹرول کر لیا اپنی خوراک کی وجہ سے تو وہ کافی حد تک اس بیماری سے بچے رہے. مگر چونکہ ہومیوپیتھی میں اس کا بہت ہی پیارا علاج موجود ہے اور اللہ کے فضل سے اس سے جلد شفا بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہومیوپیتھی اس جڑ کو ٹھیک کرتی ہے جس سے یہ دانے نکلتے ہیں. تو اس میں ہم جو زیادہ سے زیادہ نسخہ میں استعمال کرتا ہوں اور بارہا اپنے مریضوں پہ استعمال کر چکا ہوں، اس میں سب سے زیادہ، بلکہ میرے استاد محترم کا یہ نسخہ ہے، سلیشیا 1000 طاقت میں 1 ایم میں اور بیلاڈونا 1 ایم میں. یہ ہفتے میں دونوں ایک ایک خوراک استعمال کریں. مثلا اگر آپ نے ہفتے والے دن سلیشیا کی خوراک لے لی ہے تو 3 دن کا وقفہ ڈال کے بیلاڈونا 1 ایم میں لے لیں. اسی طرح 3 دن کا وقفہ ڈال کے سلیشیا. یہ تقریباً 3 خوراکیں لینے سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکمل طور پہ شفا ملتی ہے. اس میں نے ایک اور چیز جو ایڈ کی بعد میں بچوں کی علامات کے مطابق جو اس وقت انہیں مسائل بنتے ہیں، اس میں کالی برومیٹم
جو دوائی ہے وہ بہت ہی پیارا رزلٹ دیتی ہے، اور خاص طور پہ ان بچیوں کو جو 16-17 سال کی عمر میں جن کو دانے نکلتے ہیں، اور وہ دانے سم ٹائم وہ نوک دار دانے بنتے ہیں، تو ان میں یہ بڑا ہی اچھا اثر کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جو چیز میں کہوں گا، چونکہ خون کی خرابی بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، اور اس میں ایک مددگار جو 2 مدر ٹنکچرز ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں ایک مدر ٹنکچر ہائیڈروکوٹائل ہے، اور دوسرا ایکینیشیا ہے۔ یہ دونوں مدر ٹنکچرز ہیں، صبح دوپہر شام 10-10 قطرے استعمال کروائیں، اور اس کو تھوڑا سا بے شک آپس میں وقفہ ڈال لیں، یا آدھے گلاس پانی میں دونوں مکس کر کے استعمال کر لیں۔ بہتر یہ ہے، جو میں زیادہ استعمال کرواتا ہوں، ایک میں کھانے سے پہلے استعمال کرواتا ہوں کوئی بھی، اور ایک کھانے کے بعد استعمال کرواتا ہوں۔ اس طرح یہ بہت ہی اچھا رزلٹ دیتے ہیں۔ یہ طریقہ آپ کر سکتے ہیں، اس کے طریقے سے استعمال کر لیں۔ اس میں ایک اور چیز، جو ایک اور دوائی جو اس میں زیادہ استعمال ہوتی ہے اور بچوں کو آغاز میں استعمال کروائی جا سکتی ہے، وہ ایسٹریا روبینس ہے۔ وہ نارمل ہم 30 طاقت میں استعمال کرواتے ہیں۔ جن بچوں کو ٹین ایج میں دانوں کا آغاز ہو جاتا ہے، اور وہ دانے پیپ والے یا سرخ سرخ دانے بنتے ہیں، تو ان کو اگر یہ دوائی استعمال کروائی تو پہلی اسی ایک دوائی سے ہی کور کر جاتے ہیں۔ اور خاص طور پہ ایک چیز کا خاص خیال رکھیں اس معاملے میں، کہ جب یہ دانے نکلتے ہیں تو اکثر بچے عادتاً اسے چھیلتے رہتے ہیں ان دانوں کو۔ وہ اگر چھیلیں گے تو وہ داغ بن جائیں گے، اور وہ جب داغ بن جائیں گے تو وہ لمبا عرصہ اتنی جلدی وہ چہرے سے جائیں گے نہیں۔ وہ ایک لمبا عرصہ وہ سپاٹ بن کے بلیک سپاٹ کی صورت میں وہ عجیب بدصورتی سی چہرے پہ لگتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں باوجود خارش ہونے کے اس کو چھیلیں نہیں، اور وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر وہ چھیلیں گے تو جلدی کور نہیں ہوں گے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ محترم ڈاکٹر نعیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں اپنے ناظر کے بھیجے ہوئے سوال کا جواب دے دیں۔ ایک خاتون ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ان کے بچے کی عمر قریباً 9 سال ہونے کو ہے، اور ابھی بھی بھوک کی کمی کا شکار ہے اور کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھاتا۔ اس سلسلے میں اگر آپ ان کی کوئی مدد کر سکتے ہوں۔ جی فضل صاحب شکریہ۔ یہ جو بچے کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ اس کی ایج 9 سال ہے اور کھاتا پیتا کم ہے اور کمزور ہوتا جا رہا ہے، ایک تو میں مختصر یہاں اس بچے کے حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ اس بچے کو باہر کی چیزیں کم سے کم کھانے میں دیں۔ گھر میں بنا کے چیزیں دینی ہیں، جو بھی دینی ہے گھر میں بنا کے دیں۔ اور اس کے لیے جو ہومیوپیتھی میں ہمارے پاس بڑا بہترین نسخہ ہے، اس میں الفالفا مدر ٹنکچر ہے۔ اس کے 10-10 قطرے 2 گھونٹ پانی میں ملا کے دن میں 2 سے 3 دفعہ اس بچے کو پلائے جائیں، اور اس کے ساتھ کالی فاس اور کلکیریا فاس 6x میں یہ بھی بچے کو 2 سے 3 دفعہ دن میں دی جا سکتی ہے۔ کچھ عرصہ دیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس بچے کو بھوک بھی اچھی لگنی شروع ہو جائے گی، اور ایسا ایسا اس بچے کی صحت بھی بہت اچھی ہو جائے گی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کے آخری سوال کی جانب چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک ناظر ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ انہیں مسوں والی بواسیر ہے اور وہ بہت سخت تکلیف میں مبتلا ہیں۔ ایلوپیتھک ادویات کے کھانے سے عارضی افاقہ ہوتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد دوبارہ مسائل سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ڈاکٹرز صرف آپریشن تجویز کرتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس تکلیف کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ تو ہومیوپیتھک اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ جی فضل صاحب، یہ بیماری ایک بہت ہی موذی مرض ہے کہ مسلسل جب قبض رہتی ہے تو اس وجہ سے بواسیر ہوتی ہے۔ اس میں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک خونی ہے اور ایک بادی ہے۔ چونکہ یہاں پہ وقت کی کمی ہے تو ہم صرف مسوں والی بواسیر کو ذکر کریں گے، جس کو حروف عام میں ہیمورائڈز بھی کہتے ہیں۔ اس میں چونکہ جو تکلیف ہے وہ اس کی قبض ہونے کی وجہ سے اندر
ڈرائینیس ہو جاتی ہے، وہ خشکی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب وہ مسے بن جاتے ہیں، مسے بن کے مختلف اوقات میں مسے جو ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ پھٹ جاتے ہیں اور کئی دفعہ نہیں پھٹتے۔ جو پھٹ جاتے ہیں ہم ان کو خونی بواسیر کی صورت بھی اختیار کر جاتے ہیں۔ مریض کہتا ہے کہ میں جب بھی طہارت کرتا ہوں تو وہ خون جو ہے وہ کافی حد تک آتا ہے اور کچھ عرصہ وہ نہیں ہوتا خون آتا اور بعد میں وہ مسا دوبارہ پھول جاتا ہے اور پھر وہ خون آتا ہے۔ تو اس میں ہم جو زیادہ ہومیوپیتھی میں اس کا باقاعدہ علاج موجود ہے، جو ہم ادویات اس میں استعمال کرتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کا استعمال کریں، انشاءاللہ جلد از جلد اس سے خدا تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ اس میں سب سے زیادہ جو ہم استعمال کرتے ہیں جس وقت ہمارے پاس علامات بہت زیادہ موجود نہ ہوں، ایک بواسیر اس میں خونی ہو، بادی ہو یا ابتدائی شکل میں یہ بواسیر کی شکل ہو، تو سلفر 200 میں ڈیلی صبح خالی پیٹ استعمال کی جائے، اور نقص و میکا 30 طاقت میں صبح دوپہر شام، یہ ایک لمبا عرصہ تقریباً 1-1.5 ماہ باقاعدگی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اس سے جو ابتدائی بواسیر کی علامات ہے وہ مکمل طور پہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جیسے اس پیشنٹ کا ذکر ہے، اس میں چونکہ مسوں کا ذکر کیا ہے تو مسوں کے حوالے سے زیادہ تر علامات ہوتی ہیں، مثلا کچھ ایسے مسے ہوتے ہیں جو انگور کے گچھے کی طرح ہوتے ہیں، کچھ نیلاہٹ میں ہوتے ہیں، تو جو ہم نارمل ادویات کا استعمال کرتے ہیں وہ اس میں کلکیریا فلور ہے، ایلوز ہے، اور اسی طرح امونیا کارب ہے۔ کلکیریا فلور میں جو مریض ہوتا ہے اس کے وہ جو مسے ہیں وہ انتہائی سخت ہوتے ہیں اور وہ تکلیف کی وجہ سے بیٹھ بھی نہیں پاتا مریض، تو اس لیے کلکیریا فلور کا استعمال جب آپ کریں تو اس کو ہائی پوٹینسی میں استعمال کریں، اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کلکیریا فلور کو 200 طاقت میں رکھیں اور تھوجا کو 200 طاقت میں استعمال کریں، اور نقص و میکا اس کے ساتھ 30 طاقت میں استعمال کی جا سکتی ہے، جو اس کا باقاعدہ طور پہ مسے ختم ہو جائیں گے۔ اگر وہ مسے انگور کے گچھوں کی طرح ہیں جیسا کہ میں نے آگے ذکر کیا، اس پہ ایک بہت ہی اچھی دوائی ہے، وہ ایلوز ہے۔ ایلوز جو ہے وہ اس سلسلہ میں کافی اچھا اثر رکھتی ہے، اور اس کو باقاعدہ 30 طاقت پہ استعمال کرنے سے کافی جلدی شفا مل جاتی ہے۔ تیسری اور آخری دوائی جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ امونیم کارب ہے۔ جب مریض کو مسوں کی وجہ سے انتہائی تکلیف ہو، درد جس کی وجہ سے وہ بیٹھ بھی نہیں پاتا، کھڑے ہونے میں بھی اسے تکلیف ہو رہی ہے، اور مسلسل اندر جیسے لکڑی کی وہ سخت چبھوئی جاتی ہے یا اس کو چبھن کا احساس ہوتا ہے، وہ اگر موجود ہو تو اس میں امونیا کارب 30 طاقت میں صبح دوپہر شام باقاعدگی کے ساتھ استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پرہیز ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ اس مرض میں سب سے زیادہ پرہیز کی ضرورت ہے۔ اگر وہ پرہیز کر لیتے ہیں تو بہت جلدی اسے شفا ملتی ہے۔ نمبر 1 اس میں خاص طور پہ قبض نہ ہونے دے، اس کے لیے نیم گرم پانی کا استعمال باقاعدگی کے ساتھ صبح 2 گلاس اور شام کو 2 گلاس پئیں۔ قبض جب نہیں ہوگی تو یہ بیماری بہت کم اپنا اثر دکھائے گی، یا کہہ لیں کہ دوسرے لفظوں میں شدت پہ کمی آ جائے گی۔ دوسرا، سلاد کا استعمال یا سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، گوشت کا استعمال نہیں کریں، چٹپٹی چیزوں کا استعمال اور آئلی چیزوں کا استعمال نہیں کریں۔ جو سرخ مرچ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں اس کا استعمال کم کرنا پڑے گا، اور دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں، اس میں ہلکا سا جیسے ہلدی کا ذکر پہلے ایک بیماری کے حوالے سے آ چکا ہے، وہ اگر کر لیں تو وہ زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو خاص طور پہ اس میں قبض نہ ہونے دیں، اور اگر قبض نہیں ہوگی تو انشاءاللہ بواسیر میں کافی حد تک افاقہ ہوگا۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، ہم نے آپ کے بھیجے ہوئے سوالات کے جوابات ڈاکٹر صاحبان سے لیے، ہم ڈاکٹر صاحبان کے تہ دل سے ممنون ہیں۔
بہت سارے سوالات ابھی باقی ہیں. ناظرین سے گزارش کریں گے کہ وہ ڈاکٹر صاحبان سے براہ راست واٹس ایپ میسنجر پر یا ٹیلی گرام میسنجر پر رابطہ کر کے براہ راست بھی ان سے سوالات کے جوابات لے سکتے ہیں، یا اپنی بیماری کی تفصیلات بیان کر کے اپنی جو علامات ہیں اس کے مطابق وہ اپنا علاج کروا سکتے ہیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.